بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. حضرات محترم، ان آیات میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، کیونکہ یہود جو ہے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں. عیسائی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور اسی طرح مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم دین. حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ جو یہود ہیں انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی تین خداؤں کے ماننے والے وہ کہتے ہیں تین نہیں مگر ایک، یعنی اللہ رب العزت، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں کو ایک ہی تصور کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ تینوں مل کے نعوذ باللہ خدا بنتے ہیں. اور اسی طرح مشرکین مکہ کی کیفیت یہ تھی کہ بیت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے انہوں نے بیت اللہ کے اندر 300 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے. لات، منات، عزا، حبل، ان سارے بتوں کے وہ پجاری تھے. تو اور اتنے عظیم شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں. اور جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو صابی کہتے تھے. صابی کا مطلب ہے بے دین، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اہل حق کو ایسے ہی تانوں سے نوازا گیا. تو اللہ رب العزت پہلی بات تو یہ کہتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. جو شخص ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے گا وہ تو اپنے اندر ہی بہت بڑا بیوقوف ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ بڑے ہی نیکوکار لوگوں میں ہیں. اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم کو کہا کہ فرما بردار ہو جا. قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں دونوں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا. یعنی کبھی بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے کوتاہی نہیں کی تھی. حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ 80 سال کی عمر میں جب انسان زندگی کی اکثر بہاریں گزار چکا ہوتا ہے، اس وقت انہیں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنا ختنہ کرو. تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اس سے بھی انکار نہ کیا. اللہ کے حکم کی اس عمر کے اندر بھی تعمیل کی تھی کہ انہوں نے کبھی اللہ کے حکم پہ نہ اعتراض کیا، بلکہ اللہ کے حکم کے آنے کی دیر تھی کہ وہ انہیں پورا کرتے تھے. بلکہ احادیث میں ان کا تذکرہ ہے کہ 30 باتیں ایسی تھیں جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہے
انہیں یہ حکم دیا گیا اور انہوں نے ایک کے معاملے میں بھی تردد نہیں کیا، بلکہ نہ اپنی عمر کو نہ کسی معاملے کو دیکھا، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھا۔ تو اللہ رب العزت نے خود اس بات کی تعریف کی کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب میں نے انہیں کہا کہ فرما بردار ہو جا تو وہ فرما بردار ہو گئے دونوں جہانوں کے رب کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، پھر اللہ فرماتے ہیں وصیت کی اس کے ساتھ ابراہیم نے بنی ہی اپنی اولاد کو، اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو اسی بات کی وصیت کی، کیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم میں سے کسی کی موت نہیں آنی چاہیے مگر اس وقت وہ اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اور ہمیں بھی یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس وقت تم فرما بردار ہو۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، انسان کو اپنی موت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، توفنی مسلمین والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب مجھے موت دینا تو فرما برداری کی حالت میں موت دینا، اور مرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمانا، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ انسان کا اختتام اچھا یا برا اس کی موت کے وقت کے حالات کے مطابق ہی ہے۔ اگر وہ فرما بردار ہوا تو اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے گا، اگر وہ اس وقت اس نے نافرمانی کر رہا ہے، انجام برا ہو گیا، تو اس سے بد نصیبی بڑی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو انسان کی موت دین پہ آنی چاہیے، نہ کہ انسان دنیا کی بول بلیوں میں ہی الجھتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور ان سے سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، سب نے بیک زبان کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحد، سب نے اس بات کا جواب دیا ہم عبادت کریں گے الہ کا جو آپ کا الہ ہے، و الہ آبائک، اور آپ کے آبا کا یعنی آپ کے اجداد جو ہیں ان کا جو الہ تھا، اور پھر نام لیا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا جو رب تھا، کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان تینوں کا ایک ہی رب تھا، الہا واحدہ، اور ان کی اولاد نے اس بات کا اقرار کیا۔ آج تم کس بات پہ ہو اور کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی ملت پہ ہیں؟ اور انہوں نے کہا تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی الہ کے لیے فرما بردار ہیں۔ اب آگے جو بات بتلائی وہ بڑی اہم ہے۔ آج ہماری امت کے اندر بھی بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اگر کوئی انبیاء کی اولاد میں سے ہے، چاہے وہ کتنا ہی بد عمل کیوں نہ ہو، کہتے ہیں چونکہ یہ سید ہے اس لیے اسے آگ نہیں چھوئے گی، اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اللہ رب العزت اس سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، یہ جو لوگ جنہوں نے اسلام پہ ایگریمنٹ کیا تھا اپنے باپ کے ساتھ، وہ ایک امت تھی گزر گئی، ان کی اعمال ان کے ساتھ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں سوال کیا جائے گا وہ کیا کرتے تھے، تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات سورۃ
اللہ اکبر۔ مریم کے اندر اللہ نے واضح طور پہ فرمائی کہ جب ان انبیاء کی اولادوں میں سے فخلف من بعدہم خلف، بعض ناخلف لوگ پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور برائیوں میں پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، اللہ کہتے ہیں میں ان قریب انہیں بھڑک غیا مقام، یہ جہنم میں سب سے نچلا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس مقام میں ان کے داخل کر دوں گا، یہ پرواہ نہیں کروں گا کہ یہ نبیوں کی اولاد ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے، ہم کس غلط فہمی میں بیٹھے ہیں، ہمارا تعلق نبی سے صرف دین کی وجہ سے ہے، اگر اس دین پہ عمل کریں گے موجود، اگر ہم دین پہ عمل نہیں کرتے تو ہمارا کوئی خونی تعلق نبی کے ساتھ موجود نہیں ہے، پھر یاد رکھیں ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں، اگر خون کا تعلق بھی ہو تو پھر بھی اگر دین رستے سے نکل جائے تو ان کا تعلق بھی نبی سے کٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں میں بہت بڑی نصیحت ہے، اس نصیحت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اور اپنے آپ کو بدلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر